من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل اے محبوب فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا تو یاد رکھے فإنه نزلہ علی قلبک جبرائیل نے تو اس قرآن کو آپ کے سینے پر اتارا بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ اور یہ قرآن یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے گزری وَهُدًى اور یہ کتاب قرآن ہدایت ہے وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ جو اللہ کا دشمن ہوا اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوا وجبریل اور جبرائیل کا دشمن ہوا ومیکال اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یاد رکھے فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ کے مضافات میں یہود کے بڑے بڑے علماء رہتے تھے، انہیں دعوت دی جاتی تھی، وہ ایمان نہیں لائے سوائے ایک کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے اور ایک دن یہودیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میرے پاس جو آئے انہیں دعوت دی اور جو نہیں آئے مجھے ان کے پاس جا کر دعوت دینی چاہیے۔ آپ وہاں سے نکلے اور آپ یہودیوں کے ایک تعلیمی ادارے میں گئے جس کا نام بیت المدارس تھا، جس کو آج کی زبان میں کہ ان کا ایک بڑا کالج تھا، اس میں تشریف لے گئے اور وہاں گئے اور وہاں ان سے بات کی، اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ ان کا وفد آیا آپ کے پاس۔ بہرحال اگر وفد ہی آیا آپ کے پاس تو آپ سے سوالات کیے، اور اگر وہاں گئے تو وہاں سوالات ہوئے۔ سوالات کیا کیے؟ بہت سارے سوالات انہوں نے کیے۔ ان میں ان کا ایک بڑا جو عالم تھا اور اس کا نام، اس کو ابن سوریہ کہا جاتا تھا اور اس کا نام عبداللہ تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ اس طرح جواب ہے، وہ تائید کرتے تھے ہاں ایسا ہی ہے، پھر سوال کرتے وہ تائید کرتے۔ مثلا ایک سوال انہوں نے یہ کیا، کہا کہ لڑکا یا لڑکی ہوتا ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی اور منی غالب آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو لڑکی ہوتی ہے اور وہ ماں کے مشابہ۔ کہا ٹھیک ہماری تورات میں یہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی سب سے پہلے مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر سے ہوگی۔ کہا یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔
تو اس طرح کے مختلف سوالات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات دیے۔ جب ان کے جوابات دیے تو اس پر انہوں نے آخری جو سوال کیا، آپ نے فرمایا جب تم سوال کرتے ہو اور میں تمہیں مطمئن کر رہا ہوں ایمان لاؤ، کہا چلو اب ہم آپ سے آخری سوال کرتے ہیں۔ آخری سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں آپ پر وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجھ پہ وحی لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، جبرائیل ہے۔ کہ لوگ نہ اب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل تو ہمارے اوپر عذابات لے کر آیا ہے، جبرائیل جو ہے ہماری باتیں آپ کے سامنے آ کر چغلیاں ہماری کرتا ہے کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں علیہ باللہ، تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں جبرائیل ہٹ جائے، میکائیل وہی لے کر آئے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں۔ جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی آیت اتاری اور فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، جو جبرائیل جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہے، تو سن لے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل نے تو آپ کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کی جنت کی بشارت بھی ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل کے دشمن ہے؟ جبرائیل تو پہلے بھی ان کے انبیاء پر بھی تو وہی لے کر آتا رہا، جب وہی ان پر بھی لے کر آیا، آپ پر بھی وہی لے کر آیا، تو یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ حالانکہ جبرائیل تو صرف ہمارا ایک قاصد ہے، جبرائیل تو ہمارا سفیر ہے، سفیر اور قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، اور بین الاقوامی یہ اصول ہیں اور قوانین ہیں کہ سفیر کو نہیں مارا جاتا، سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ اس کے کیوں مخالف ہو رہے ہیں اور اس کو کیوں دشمن ہو رہے ہیں؟ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تو وہی لے کر آنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر دیکھا اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ فرمایا کہ زمین سے آسمان تک ساری فضا بھری ہوئی تھی اور جو ہے 600 پر تھے ان کے، اتنی یہ، ورنہ جبرائیل علیہ السلام اکثر آپ پر جب وحی لے کر آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے، انسانی صورت میں، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ جبرائیل فرمایا یہ عبرانی کا لفظ ہے، جبر کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ اسی طرح اسرافیل بھی، اسر فرمایا اس کا معنی جو ہے گویا اسرا اس کا معنی عبد ہے، اور فیل جو ہے اس کا معنی گویا اللہ کا بندہ۔ اسی طرح میکائیل کا بھی یہی کہا گیا، میک فرمایا یہ عبد نام ہے اس کا، اور ایل اللہ جو ہے اس کا نام ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اور اسرائیل کے حوالے سے بھی قرآن میں تو ملک الموت کا لفظ ان کے لیے بھی آیا، یہ نام آیا، لیکن اس کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معنی ان کے کیے ہیں، تو یہ سب ان کے معنی میں آتا ہے اللہ کے بندے۔ تو فرمایا کل فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، جبرائیل تو میرا قاصد ہے، جبرائیل تو سفیر بنا کر تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یہ صرف ہمارے درمیان سفیر، یہ کلام کو لے کر آنے والا، یہ قرآن کو لے کر آنے والا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اس نے اتارا۔ آپ پر وہی آتی، کبھی آپ کے دل پر وہی اترتی تھی، اور کنیکشن اللہ رب العزت سے ہو جاتا تھا، جیسے ٹیلی فون کا کنیکشن ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی بات آواز کو سنا کرتے تھے اور وہ آواز آپ تک آتی تھی۔ کبھی اس طرح وہی ہوتی اور کبھی اس طرح وہی ہوا کرتی تھی۔ جبرائیل انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا تھا اور آپ اس کو سن رہے ہوتے تھے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ فرمایا اتارا، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے جنت کی ایمان والوں کے لیے۔ آگے فرمایا ان سے کہہ دو من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو یا اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو یاد رکھے فإن اللہ عدو للکافرین،
اللہ تو کافروں کا دشمن ہے۔ اب ملائکہ اس میں سب کا ذکر آ گیا تھا، جبرائیل بھی آگے، میکائیل بھی آگے، اسرافیل علیہ السلام بھی آگے، لیکن پھر الگ سے دوبارہ جبرائیل اور میکائیل کا تذکرہ اس لیے آیا کہ یہودیوں نے ان کا نام لیا تھا کہ جبرائیل نہ وہی لے کر آئے، میکائیل لے کر آئے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے، اس لیے اللہ نے دوبارہ ان کا تذکرہ کیا ملائکہ سے نکال کر، حالانکہ ملائکہ کے لفظ میں یہ آگے تھے، نکال کر فرما دیا جو ان کا دشمن ہے تو سن لے اللہ اس کا دشمن۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ کے نیک لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا من آذی لی ولیا، کہ جو میں اللہ نے فرمایا میرے ولی کو اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے بڑے بڑے فرشتوں میں سے یہ تو ہیں ہی ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے تھے، رزق لے کر آتے، یہ سارا ان کے ذمہ تھا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے کہ وہ کائنات تباہ ہوگی، سور پھونکیں گے اور دوبارہ پھونکیں گے، پھر جو ہے وہ میدان محشر قائم ہو جائے گا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لوگوں کی روح قبض کرنا، اور قیامت کے دن فرمایا یہی 4 فرشتے ہیں اور 4 اور ان کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے یہ ہیں۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت فرمایا قاصد اور سفیر کی تھی، فرمایا یہ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حالانکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی قاصد اور سفیر کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیسا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے 2 آدمی آئے، ایک کا نام سمامہ ابن اسال اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن نواحہ آئے، اور آ کر کہا کہ اے محمد ہم تو جو ہے وہ گویا یمامہ سے آئے ہیں۔ کہا اچھا کیوں؟ کہا ہمیں سفیر بنا کر بھیجا ہے مسیلمہ نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس نے ہمیں سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اچھا تم اس کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، ہاں آپ شہروں کے نبی بن جاؤ اور میں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں، لہٰذا مل کر چلتے ہیں، یا یہ نہیں تو اتنا کر لو ابھی آپ نبی ہیں اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں لکھ کر مجھے دے دو کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تم مانتے ہو ان کو نبی؟ کہا ہم تو مانتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتکما، فرمایا اگر سفیروں کو اور قاصدوں کو قتل نہ کیا جاتا، اگر یہ قانون نہ ہوتا لقتلتکما، میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ کیوں؟ تم نے میری نبوت کا انکار کیا ہے، قتل کر دیتا، لیکن چونکہ کیا ہے سفیروں کو اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کر رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ لیکن وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، تو ایک دن گزر رہے ہیں، دیکھا وہی عبداللہ ابن نواحہ وہاں ہی کھڑا نظر آیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سیدھے اس کی طرف گئے دیکھتے ہوئے، کہا تو جو ہے عبداللہ ابن نواحہ ہے؟ کہاں تو آیا تھا نا ایک دفعہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کہاں میں آیا تھا، مسیلمہ کا میں سفیر بن کر آیا تھا، قاصد بن کر آیا تھا۔ کہا اب بھی تو تیرا یہی ایمان ہے کہ وہ نبی ہے؟ کہا میرا یہی ایمان ہے، مسیلمہ نبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے آدمیوں سے کہا پکڑو اس کو، انہیں پکڑا گیا، اور ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں تھی، لے جا کر چوک میں فرمایا سولی کا پھندا بناؤ اور وہاں اس کو لٹکا دو۔ اس کو سولی پر لٹکا دیا اور فرمایا اس وقت تجھے چھوڑ دیا گیا تھا، تو قاصد اور سفیر تھا، اور آج تو قاصد اور سفیر نہیں ہے، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ قتل کرنے والا گورنر تھا اس وقت کا، تو کیا پتہ چلا یہ کام حکومت وقت کا ہے، ہر شخص اس کو اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتا ہے، حکومت وقت کا یہ کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ قاصد اور سفیر کی حیثیت سے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی لے کر نہ آئے، میکائیل لے کر آئے۔ فرمایا نہ، انہیں کہو یہ ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں، دشمن ہے، تو اللہ فرماتے پھر میں بھی ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔